بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ روایت ہے کہ کفار مکہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنا رہے تھے۔ اچانک ابلیس لعین آ گیا اور بولا، محمد کا نگہبان خدا ہے، تم اس کو قتل نہیں کر سکتے، البتہ میں تجھے ایک تجویز دوں گا۔ ابلیس پھر ابو جہل سے مخاطب ہوا، تم اپنے بت کو محمد کے سامنے رکھ کر سجدہ کرو، ہو سکتا ہے تمہارا بت محمد کے بارے میں اظہار خیال کرے، یہ بات محمد کے لیے قتل سے بھی زیادہ اذیت ناک ہوگی۔ ابو جہل کا بت جو رات سے جڑا ہوا تھا، اس نے بت اٹھایا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیا۔ اس وقت آپ حرم میں تشریف فرما تھے۔ ابو جہل نے بت کو سجدہ کر کے کہا، میرے معبود، میں تمہاری عبادت کرتا ہوں اور محمد تمہاری تکذیب کرتا ہے، تم محمد کی توہین کر کے مجھے مسرور کر دو۔ بت حرکت میں آ گیا، اس نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکیں، آپ کو سخت صدمہ ہوا، آپ حزن و ملال میں اٹھے اور خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر آ کر اندر سے دروازہ بند کر لیا۔ تھوڑی دیر گزری تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی، دروازہ کھولا گیا اور ایک اجنبی نوجوان اندر آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں تلوار دیکھ کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا گھبرا گئیں۔ نوجوان نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام عرض کیا۔ آپ نے سلام کا جواب دے کر فرمایا، آپ کون ہیں؟ اس نے کہا، جن ہوں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پہاڑوں کو اٹھا کر سمندر میں پھینک سکتا ہوں، اس وقت کہاں سے آ رہے ہیں؟ 7 سمندر پار ایک جزیرے میں تھا۔ جبریل علیہ السلام نے آ کر مجھ سے کہا کہ فلاں شیطان کو قتل کر دو۔ اس نے ابو جہل کے بت میں داخل ہو کر ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو گالیاں بکی ہیں۔ اپنی داستان بیان کرتے ہوئے اجنبی نے کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جبریل علیہ السلام نے مجھے تلوار دی ہے، میں فوراً مکہ آیا، مطلوبہ شیطان مکے میں نہیں تھا، میں نے اسے عرض آبا میں دیکھا تو قتل کر دیا اور آپ کی خدمت میں حاضر ہو گیا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کی بات سن کر اس کے حق میں دعا فرمائی اور کہا، میں مشکلات میں اللہ سے مدد لیا کرتا ہوں، اب آپ تشریف لے جائیے۔ اس نے کہا، لیکن میری ایک خواہش ہے حضور۔ کیا خواہش ہے؟ آپ کل بھی حرم میں تشریف لے جائیے گا، ابو جہل بت لے کر پھر آئے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن سے حامی بھر لی۔ دوسرے دن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حرم میں تشریف لے گئے، آپ کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے۔ اچانک ابو جہل بت لیے آدم کا، اس نے بت کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اس کے آگے سجدہ کیا، سر جھکایا اور سجدے میں گر پڑا اور ہاتھ جوڑ کر بولا کہ کل کی طرح آج بھی محمد کو گالیوں سے تواضع کرو۔ بت میں حرکت ہوئی، پھر آواز آئی، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں جھوٹا معبود ہوں، نہ نفع پر قادر ہوں اور نہ نقصان پر، خدا کو چھوڑ کر میری عبادت کرنے والے کے لیے جہنم کا دردناک عذاب ہے۔ ابو جہل غصے سے اٹھا اور بت کو اٹھا کر زمین پر دے مارا، بت ٹوٹ پھوٹ گیا۔ تو ابو جہل نے کہا، محمد نے میری بت پر جادو کر دیا ہے، اور وہاں سے چلا گیا۔